بات مولانا سید سلمان ندوی صاحب جو آج سے کچھ سال پہلے تک بھی علماء اور عوام کے درمیان کافی مقبول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانی سلاست ان کو دی تھی، ان کا انداز بیان ہو یا تقریر کی سلاست ہو، لوگ ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اختلاف کیا میرے اپنے خیال میں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم سے، جو ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا اونچا کام لیا ہے، ان سے سب سے پہلے انہوں نے اختلاف کیا اور ان کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام شاید مولانا کلیم صدیقی حقیقت کے آئینے میں ایسا کچھ نام ہے کتاب کا، اور اس کتاب کے اندر مولانا کلیم صدیقی صاحب کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا۔ پھر وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی رہے، وہاں پر بھی ان کا بہت سارے لوگوں سے اختلاف رہا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے بھی ان کا اختلاف ہوا۔ اس کے بعد امت میں جتنے بھی مسائل آتے گئے، مولانا سلمان ندوی صاحب نے اس میں اختلاف ضرور کیا۔ ایام قربانی کا مسئلہ آیا، اس میں بھی ان کا اختلاف رہا۔ اس کے بعد قرآن کی جو ترتیب ہے اس کے اندر تو انہوں نے بہت بڑی جرأت کی، بڑے بڑے علماء کے روکنے کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کی ایک ترتیب دی۔ اس کے بعد انہوں نے عجیب و غریب دعوے کیے کہ جو موجودہ قرآن ہے اس کی ترتیب کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد بابری مسجد کا جو مسئلہ تھا اس کے اندر تو انہوں نے ساری حدیں پار کر دی اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا۔ تو دوستو، یہ تھے مولانا سید سلمان ندوی صاحب کے وہ کارنامے جن پر ایک حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن مولانا سلمان ندوی صاحب نے اس سے آگے بڑھ کر درسگاہ نبوت کے اولین تلامذہ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی انہوں نے اپنا ہاتھ صاف کیا۔ جھوٹے اہل سنت، اس لیے یاد رکھیے گا کہ اہل سنت میں وہی لوگ برحق ہیں کہ جو اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں، اور پھر صحابہ میں کون جمہور صحابہ تھے جو حق پر تھے اور کون وہ تھے جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا۔ عبداللہ ابن ابی والا رویہ اختیار کیا، عبداللہ ابن ابی سرح والا رویہ اختیار کیا، ولید ابن عقبہ والا رویہ اختیار کیا، معاویہ ابن حدیج والا رویہ اختیار کیا، بسر ابن ارطات والا رویہ اختیار کیا۔ یہ سب رویہ اختیار کرنے والے ظالم تھے، خطا کار تھے، عاصی تھے، طاغی تھے، باغی تھے، اور حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ اور تابعین کی کتابوں میں ان کے بارے میں وضاحتیں۔ تو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو حق پر قائم ہے، ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرنے والا ہے، اور جس کا جو مقام حضور پاک علیہ السلام نے طے فرما دیا ہے اس مقام کو ماننے والا ہے اور اسی مقام کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے، بس صرف وہ اہل حق ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر ہیں وہ اہل حق نہیں۔ اور اس وقت مولانا کا جو نظریہ بنا ہوا ہے وہ یہی کہ صحابہ کے اندر دو جماعتیں تھیں، یعنی صحابہ دو قسم کے تھے۔ ایک مخلص صحابہ تھے جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابہ آتے ہیں، اور دوسری طرف منافق صحابہ تھے علیہ باللہ۔ جبکہ دوستو صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ وہ ہیں جن کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ رزلٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تفریق ہر صحابی کو آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ اور یہی وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تم ڈرتے رہنا اور میرے جانے کے بعد ان کو نشانہ ملامت ہرگز نہیں بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے، جو ان کے بارے میں برا کہتا ہے، وہ میرے دشمنی کی وجہ سے ان کو برا بلا کہتا ہے۔ تو دوستو مولانا سلمان ندوی صاحب کا یہ کہنا کہ بعض صحابہ مخلص تھے اور بعض صحابہ منافق تھے علیہ باللہ، یہ انتہائی سنگین بات ہے، اس لیے کہ صحابی ہرگز منافق نہیں ہو سکتا، اور منافق صحابی تو کیا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی اور منافق کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا دن اور رات کے اندر ہے،
پانی اور آگ کے اندر ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر مولانا سلمان ندوی نے بارہا امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالا ہے، اور انہوں نے بارہا ایک ایسے صحابی کے بارے میں جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار دعائیں دی ہیں، بے شمار بشارتیں دی ہیں، ایسے بڑے صحابی کے بارے میں انہوں نے بارہا باغی کا لفظ استعمال کیا، علیہ باللہ۔ تو دوستو، مولانا سلمان ندوی صاحب کے جتنے نظریات ہیں اس پر ایک حد تک خاموشی بڑھتی جا سکتی ہے، لیکن صحابہ کا معاملہ ایسا نازک ہے اور امت کے اندر صحابہ کا معاملہ ایسا رہا ہے، نہ تو اس پر پہلے خاموشی بڑھتی گئی ہے، نہ آج اس پر خاموش رہا جا سکتا ہے، نہ آئندہ اس پر خاموش رہا جائے گا کہ کوئی بھی صحابہ کو برا بھلا تو دور کی بات، ان کی شان کے اندر ادنا سی بے ادبی بھی کرے۔ تو دوستو، مولانا سلمان ندوی صاحب کے بارے میں میرا خیال بلکہ میری خواہش یہی ہے کہ مولانا کے ان چند سالوں کے اندر جتنے نظریات بنے ہیں اور جہاں جہاں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اگر وہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہیں تو وہ اس سے رجوع ضرور کریں، اور خاص کر صحابہ کا جو مسئلہ ہے، صحابہ کے بارے میں انہوں نے جو توہین آمیز کلمات کہے ہیں، اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے نہ صرف رجوع کریں بلکہ توبہ استغفار بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کو سمجھنے کی توفیق دے اور اہل سنہ والجماعہ کے حدود میں رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔